السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو، نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر نہ کیا ہو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دافق، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور اور مددگار، یعنی انسان کے پاس جب حساب دے گا تو کوئی زور نہیں ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، بارش والے آسمان کی قسم۔ والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والے زمین کی قسم۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں۔ انہم یکیدون کیدا، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں۔ واکید و قیدا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دے اپنے حال پر۔ یہ سورہ طارق کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ انسان کو ہم نے کیسے پیدا کیا، اور وہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، اور یہ کہا گیا کہ ہر انسان کے اوپر فرشتے مقرر ہیں جو ہماری ہر ایکٹیویٹی کو لکھ رہا ہے۔ اور آج تو یہ ممکن ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے ریکارڈنگ ہوتی ہے اور تمام چیزیں ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں، تو ہم یہاں پر جو بھی کر رہے ہیں، ہمارے جسم سے ہی ایک چپ نکال کے قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے کہ دیکھو آج تم اپنی پوری زندگی کا نچوڑ دیکھ لو، یا پوری ایک ایک چیز ڈیٹیل دیکھ لو، اور تم خود فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ اتنا کلیئر قرآن کے اندر ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے۔ صرف ہمیں قرآن پڑھنے کی دیر ہے۔ جس وقت ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ آج سے ہی ہم قرآن کی اسٹڈی کریں گے، تو دیکھیے آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور اس میں دیر نہیں لگائے۔ ہماری عمر کے لوگ تو اس وقت عمر کے آخری پڑاؤ پر ہیں، انہیں تو چاہیے کہ آج اور اسی وقت سے بسم اللہ کہہ کے اور قرآن اٹھائیں اور ترجمہ شروع کر دیں۔ موبائل لیں، موبائل میں اسرار الحق صاحب ہیں، مولانا مودودی صاحب، دنیا بھر کے جس کا آپ کو پسند ہو، ترجمہ پسند ہو، تفسیر پسند ہو، آپ کے خود کا جس میں بھی آپ یقین رکھتے ہو، جس مکتب فکر کو مانتے ہو آپ، جو آپ کے دماغ میں ہے، آپ اسٹڈی شروع کر دیجئے قرآن کی۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے، آپ ترجمہ پڑھیے، دیکھیے آپ کی زندگی میں کیا چینج آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔